السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ہمیں اقرار کرنا تھا، جو کہ تحریر ہے سائمہ ظہیر کی۔ تو چلیں آئے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ٹرین اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن تھی، لیکن اسٹیشن آنے میں اب بھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ اعظم نے سستی سے انگڑائی لیتے ہوئے کتاب بند کی، وہ کتاب جو اس نے سفر کی بوریت کو ختم کرنے کے لیے راستے میں خریدی تھی۔ پوری پڑھ لی تھی، اسے 2 گھنٹے کسی نہ کسی طرح گزارنے ہی تھے، سو وہ بیگ میں کتاب رکھ کر ڈبے میں موجود دوسرے مسافروں کا جائزہ لیتا رہا۔ 2 عورتیں آپس میں بری طرح لڑ رہی تھیں اور تنازع کی وجہ 2 بچے تھے، جو کھیلتے کھیلتے آپس میں لڑ پڑے تھے۔ ایک دوسرے کے خاندان، ان کے بارے میں دلچسپ انکشاف کا سلسلہ جاری تھا۔ اعظم کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایک بزرگ نے بروقت کارروائی کر کے ان دونوں میں دوستی کروا دی۔ کچھ حضرات اخبارات میں منہ دیے دنیا جہاں سے بے خبر تھے۔ اس کی نظریں سب پر سے ہوتی ہوئی ایک جوڑے پر رکیں، جو کہ اس کے سامنے والی سیٹ پر تھا۔ دونوں ہی کم عمر تھے، دونوں کے چہروں پر گھبراہٹ کے آثار الگ سے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ایسے ہی مزہ لینے کے لیے رعبدار لہجے میں لڑکے سے سوال کیا، اے کون ہو تم اور کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے کا رنگ فک ہو گیا۔ کہیں بھی نہیں، وہ ہکلا کر بولا۔ اچھا بہت خوب، کہیں جانا نہیں ہے تو گاڑی میں ہوا کھانے بیٹھے ہو؟ اس کی گھبراہٹ سے مکمل طور پر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم سے مطلب، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ لڑکے کو خیال آیا کہ وہ تنہا نہیں بلکہ ایک لڑکی بھی اس کے ساتھ ہے، تو اکڑ کر بولا، میں کون ہوں؟ اعظم بدستور شرارت کے موڈ میں تھا۔ اسے غور سے دیکھو، میں انسپکٹر ہوں۔ انسپکٹر اعظم؟ کارڈ دیکھتے ہی اس کی ساری اکڑ نکل گئی۔ آپ تو ناراض ہو گئے انسپکٹر صاحب، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں فوراً خوشامد اتر آئی۔ یہ میری بیوی ہے اور ہم لوگ گھومنے جا رہے ہیں۔ بیوی کہنے پر لڑکی کا چہرہ سرخ ہو گیا، یقیناً وہ لڑکا مبالغہ آرائی سے کام لے رہا تھا۔ اچھا، قانون کے ساتھ مذاق کرتے ہو بچوں؟ تمہیں معلوم ہے پچھلے ہفتے ہی ایک لڑکے کو اسی جرم میں اندر کیا گیا تھا، اتنی مار لگائی کہ اس کے ساتھ نسلیں بھی اس کام سے کانوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ اعظم کی بات پر ایک بزرگ اس کی تائید میں سر ہلانے لگے۔ ہاں میاں، قیامت کی نشانی ہے۔ پہلے کی اولادیں ماں باپ کی عزت کی خاطر جان کی بازی تک لگا دیا کرتی تھیں، اور یہ آج کل کی نسلیں۔ وہ یقیناً اور کچھ بھی کہتے، لیکن اعظم نے ان کی بات مختصر کرنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بڑے صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب کیا کریں، ہمیں تو ڈیوٹی کرنی ہے۔ انہیں اپنی عزت کا خیال نہیں رہا، ہمیں تو اپنا فرض پورا کرنا ہے نا۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر لڑکے کی حالت مزید غیر ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ اعظم نے اسے مزید ستانے کا خیال دل سے نکالتے ہوئے کھڑکی کھول لی اور باہر دیکھنے لگا۔ کوئی اسٹیشن آ گیا تھا۔ ٹرین کے رکتے ہی کافی لوگ اترنے لگے۔ اچھا، ابھی میں کچھ کھانے پینے کا سامان لاتا ہوں۔ اعظم نے منہ موڑ کر دیکھا تو وہ لڑکا لڑکی سے کہہ کر باہر نکل رہا تھا۔ اعظم پھر مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ٹرین چلنے لگی، لیکن لڑکے کا کہیں اتا پتہ تک نہیں تھا۔ لڑکی کی پریشانی اس کے چہرے سے چھلکنے لگی تھی۔ شاید وہ لڑکا گاڑی میں چڑھنے سے رہ گیا تھا، کسی اور ڈبے میں آ رہا ہوگا۔ اعظم نے صفحہ پلٹتے ہوئے سوچا کہ بار وہ لڑکی دروازے کی طرف آئی، لیکن چلتی ٹرین سے اترنا کم سے کم اس کے بس کا روک نہیں تھا۔ اعظم کو پہلے جو شبہ تھا اب یقین میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یقیناً وہ لوگ گھر سے بھاگ کر جا رہے تھے، لیکن اس کی مداخلت سے سارا کام خراب ہو گیا تھا۔ اب وہ لڑکی کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ اعظم کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ لڑکی کس قدر پریشان ہے۔ گاؤں آ گیا تھا۔ اس نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور نیچے اتر آیا۔ وہ لڑکی بھی اس کے پیچھے پیچھے اتری تھی اور اب پیچھے رہ جانے والے ڈبوں کو غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ غیر دانستہ طور پر اعظم کی نظریں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ پورے اسٹیشن پر ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی، ایسے میں لڑکی کی تیز آواز نے فضا کا سکوت توڑ دیا۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ اعظم نے قدرے حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم سے نہیں، میں تو اس ٹرین سے باتیں کر رہی تھی، وہ جلے بھنے انداز میں بولی۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کمال کر دیا۔ اعظم کے ذہن میں احمد فراز کی نظم کے مصرعے گونجے۔ کیا وہ مجھے آدھے راستے میں چھوڑ کر چلا گیا اور تم واہ واہ کر رہے ہو؟ غصے سے اس نے بیگ زور سے زمین پر پٹخا۔ ہلکی سی چھناکے کی آواز آئی، یقیناً کوئی چیز ٹوٹی تھی۔
میں تو احمد فراز کی تعریف کر رہا تھا۔ اعظم نے اپنے جملے کی وضاحت کی۔ جہنم میں جائے تمہاری تعریف، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، تم نے میرا مستقبل تاریک کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے؟ اعظم کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ بی بی اللہ کو مانو، اگر گھر سے بھاگنے کا اتنا ہی شوق تھا تو کسی ڈھنگ کے بندے کا انتخاب کرنا تھا نا۔ اب وہ تمہارا عاشق تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تو اس میں قصور تمہارے انتخاب کا ہے، نہ کہ میرا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ حقارت تھی، لیکن یہ وقت ایسی باتوں کے سوچنے کے لیے نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس نے اعظم کا بازو پکڑ لیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس کے نرم ہاتھ کا لمس اعظم کے سارے بدن میں کرنٹ دوڑا گیا۔ اے لڑکی، کیوں ہاں میرے گلے پڑ رہی ہو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس کے حلق سے جو آواز نکلی وہ خاصی لرزتی ہوئی تھی۔ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اور سختی سے اعظم کے بازو کو جکڑ لیا۔ اور میں کیوں تمہارے گلے پڑوں گی؟ تم سے کچھ بعید نہیں ہے بی بی، ہاتھ پکڑنے اور گلے پڑنے میں کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ اپنا نہیں تو میری عزت کا ہی خیال کر لو۔ لڑکی کی بولڈنس نے انسپکٹر اعظم کے چکے چھڑا دیے تھے۔ اچھا، تم یہ تو کر سکتے ہو کہ مجھے کسی قریبی دارالامان میں چھوڑاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ وہ اب منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ جو ہی اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، اعظم نے اپنا ہاتھ اس کی قید سے آزاد کیا۔ اتنا بتا دوں یہ گاؤں ہے، یہاں کی لڑکیاں اتنی بے حیا نہیں ہوتی، لہٰذا اس طرح کی یہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھو پلیز، تم مجھے اپنے گھر کے لے چلو۔ تم یقین کرو میں کوئی بری لڑکی نہیں ہوں۔ حالات انسان سے وہ کچھ بھی کروا لیتے ہیں جو وہ عام طور پر کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اعظم جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ بھی تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تمہاری اچھائی تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اور رہا سوال میرے گھر لے جانے کا، تو اول تو ممکن ہی نہیں کسی بھی صورت میں، اور اگر فرض کرو خدا نہ خواستہ میں ایسا کر بھی لوں تو ہوں تو انسپکٹر یعنی پولیس والا، لیکن وہ میرا بھی باپ ہے۔ کون؟ اس نے بے حیالی میں پوچھا۔ میرا باپ اور کون؟ سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے میری ویسے ہی گھر میں نہیں چلتی، اور وہ تو مجھے دیکھتے ہی گولی مارنے کے بعد پوچھے گا پتر یہ لڑکی کون ہے؟ اور یہ کیا تم منہ اٹھائے میرے پیچھے چلی آ رہی ہو؟ میں ایک شریف انسان ہوں، کسی جاننے والے نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو بس سمجھو قیامت آ جائے گی۔ اچھا جاؤ مرو۔ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اتنی دیر سے اس کی بکواس اس لیے سن رہی تھی کہ شاید اس کا دل پسیج جائے گا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 بات۔ سو وہ ہاسا تب کے بولی، تم سمجھتے ہو کہ تم میری مدد نہیں کرو گے تو میں مر جاؤں گی؟ جاؤ دفع ہو، کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا جو مجھے پناہ دے دے گا۔ میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اعظم نے باقاعدہ سر اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ اس نے کہہ تو دیا، لیکن اب پریشانی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اس کے پیچھے چل دی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک گلی میں مڑا۔ اس نے جیسے ہی گلی میں قدم رکھا، گلی میں موجود کتے نے بھونک کر اس کا استقبال کیا، لیکن شاید اس کی پریشانی دیکھ کر کتے نے اسے ستانا مناسب نہیں سمجھا، اور اپنا گلا صاف کر کے پھر سے محو استراحت ہو گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور کچھ دیر دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی۔ اندر سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس میں سر فہرست آواز اسی پولیس والے کی تھی۔ تھوڑی دیر میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ چاہے وہ کتنی ہی بولڈ سہی، لیکن یہ گھر اس کے مکین اس کے لیے اجنبی تھے۔ لیکن جب قسمت اسے در تک لے ہی آئی تھی تو اسے اندر جانا ہی پڑا۔ چند قدم کا فاصلہ اس نے بڑی مشکل سے طے کیا، اور تھوڑی دیر ٹاٹ کے پردے کو تھامے دروازے میں ہی کھڑی رہی۔ سامنے تخت پر ایک صحت مند سی بزرگ خاتون اپنے سامنے ڈھیر سارا میتھی کا ساگ پھیلائے بیٹھی تھی۔ آلو چھیلتے ہوئے ان کی نظریں اس پر پڑی تو ہاتھ سے آلو اور چھری دونوں ہی چھوٹ گئے۔ تھوڑی دیر اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد وہ تخت سے نیچے اتر کر اس کے پاس آئیں اور سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، کون ہے پتر، تو کہاں سے آئی ہے؟ ان کے ہاتھوں کے لمس کی تاثیر تھی یا ان کا نرم میٹھا لہجہ؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ میں ماجی بے سہارا ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کئی ہفتوں کے رکے ہوئے آنسو جس پر اس نے باندھ رکھے تھے ایک ایک کر کے بہنے لگے۔ اس نے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان اپنی ساری کہانی سنا ڈالی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ تنہا نہیں رو رہی تھی، بلکہ اس نرم مزاج عورت کی آنکھ سے بھی اشک رواں تھے۔
نا بیٹی نا، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم گاؤں والوں کے دل بہت کشادہ ہوتے ہیں۔ تو میرے گھر میں رہ، میری دی بن کر، جب تک تیرا دل چاہے۔ آج سے تو بے سہارا نہیں ہے۔ وہ اسے تخت کے پاس لے آئیں۔ کلثوم، او کلثوم، ادھر دیکھ ہمارے گھر کون آیا ہے۔ انہوں نے زور سے آوازیں دینا شروع کیں۔ اندر کمرے میں سے ایک دبلی پتلی سی عورت آنکھیں مسلتی ہوئی باہر نکلی۔ بیبے، تو نے مجھے بلایا؟ شاید وہ ہاں دیکھ تو صحیح، ہمارے گھر کتنی سونی کڑی آئی ہے۔ لیکن تجھے کسی کی کیا فکر؟ زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن تجھے اپنی نیند سے مطلب ہے۔ تیرا دیور بھی آیا بیٹھا ہے۔ ان کی ڈانٹ کی شاید وہ عادی تھی۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہائے میں مر جاواں، یہ کون ہے بیبے؟ نیند سے بوجھل آنکھیں ضرورت سے زیادہ ہی کھل گئیں۔ میری دی ہے، اور کون ہے؟ انہوں نے فخر سے اس کا تعارف کرایا۔ اور چل اپنا کام کر، یہ ساگ اٹھا کر رکھ۔ تجھے معلوم ہے اعظم کتنا چڑھتا ہے ساگ سے، اور جلدی سے 2 ککڑ بھون لے۔ ان کے حکم کی دیر تھی۔ کلثوم نے اتنی پھرتی سے صحن میں بھاگتی مرغیاں قابو کیں کہ کلثوم کی اسمارٹنیس کا راز اس کے سمجھ میں آ گیا۔ پر دیے، تو نے مجھے اپنا نام تو اب تک نہیں بتایا۔ انہیں کافی تاخیر کے بعد خیال آیا۔ میں صوبیہ ہوں، اس نے سر جھکا کر کہا۔ اچھا تو صوبیہ پتر، تو آرام سے بیٹھ جا، یہ تھیلا ادھر رکھ دے۔ اور ہاں، تیری ماں کا کیسے انتقال ہوا؟ ان کی سوئی شاید اب تک صوبیہ کی ماں پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ صوبیہ بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر پھر سے بتانے لگی۔ ابھی ان کی باتیں ہو رہی تھی کہ تولیے سے بال رگڑتا کسی گانے کی دھن پر سیٹی بجاتا ہوا اعظم اندر آیا۔ اعظم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کا ذہن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ لڑکی اس کے گھر میں سے اطمینان سے کس طرح بیٹھی ہے، اور نہ جانے اس نے بولی بالی بیبے کو کیا کیا پٹیاں پڑھا دی ہیں۔ صوبیہ نے جیسے ہی اسے دیکھا فوراً بیبے کے پیچھے دبک گئی۔ انہوں نے پہلے صوبیہ کو دیکھا، پھر اعظم کو، اور پھر غصے سے داڑھی۔ کیوں شہر جا کر بالکل بے ادب ہو گیا ہے؟ کسی جوان کڑی کو ایسے ٹکر ٹکر دیکھنا کہاں کی شرافت ہے؟ وہ بیبے کے لہجے پر ہکلا کر بولا۔ بیبے یہ کون ہے؟ جاہل نہ ہو تو ایسے اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ کوئی بھی ہو، تجھے اس سے کیا؟ جا اپنا کام کر، تو اندر جا، میں تجھے اندر آ کر بتاتی ہوں۔ اور پتر، وہ صوبیہ کی طرف مڑی۔ میں ذرا ابھی آتی ہوں، یہ پولیس والا ہے نا، جب تک بال کی کھال نہ نکالے اسے چین نہیں آئے گا۔ مزید بےعزتی کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا اندر چلا گیا۔ وہ بھی اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑی ہوئیں اور اندر چلی گئیں۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئیں، بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا ہوا اعظم رک کے بولا۔ بیبے، یہ تو نے کس کو گھر میں گھسا لیا ہے؟ تجھے پتہ ہے یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ ان کا غصہ اعظم کے لہجے سے دو چند ہو گیا۔ اے لڑکے، تو پولیس والا بن کر ہمارا باپ نہ بن گیا؟ یہ میرا گھر ہے، جس کو چاہوں گی رکھوں گی۔ تو کون مجھ سے باز پرس کرنے والا؟ بیبے، تو غصے میں آ گئی۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چور چکی ہو، آج کل حالات ویسے بھی اچھے نہیں ہیں۔ اعظم انہیں سمجھانے لگا۔ شہر کے حالات خراب ہوں گے، ہمارے گاؤں کے حالات ہمیشہ ہی اچھے رہتے ہیں۔ تجھے شرم تو نہیں آتی اس پر شک کرتے ہوئے؟ بیچاری کی ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی، اور پچھلے ہفتے باپ بھی چل بسا۔ جوان جہان لڑکی کا محلے والوں نے جینا حرام کر دیا، اور بیچاری کو شہر چھوڑ۔ اور ہاں، تو جا اپنے یار دوستوں سے مل، کیا اندر گھس کے بیٹھ گیا ہے؟ کمال ہے بیبے، کبھی آرام کو کہتی ہو، کبھی باہر جانے کو۔ وہ باہر جانے لگا۔ اور ہاں سن، انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی، باہر سے کچھ کھا کر نہ آ جانا، تیرے لیے ککڑ بنوایا ہے۔ بیبے لاڈ بھی اٹھاتی تو لٹھ مار انداز میں۔ وہ ایک قہر آلود نظر باورچی خانے میں پیاز کاٹتی صوبیہ پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ کھانا بنانے کے بعد وہ لوگ اندر کمرے میں آ گئے۔ کلثوم بھابھی، آپ کے گھر میں بہت سناٹا ہے، آپ کے بچے نہیں ہیں؟ صوبیہ کے سوال کا جواب بیبے نے بڑے فخریہ انداز میں دیا۔ نہ پتر نہ، ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں اس کے۔ ابھی مدرسے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ ایک چھوٹا کاکا ہے، پر وہ اس پر ہی گیا ہے، سارا دن ساری رات سوتا رہتا ہے۔ ابھی ان کی بات ادھوری تھی کہ باہر سے بچوں کے رونے اور چلانے کی آواز آئی۔ کلثوم باہر کی طرف بھاگی، صوبیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ باہر کا منظر کچھ یوں تھا کہ ایک 6-7 سال کی لڑکی کے بال اس کے قدرے چھوٹے لڑکے نے مٹھیوں میں بینچ رکھے تھے اور چلا رہا تھا۔ بول، مولوی صاحب سے شکایت کرے گی؟ لڑکی بآواز بلند رو رہی تھی۔ لڑکے نے جیسے ہی صوبیہ کو دیکھا اس کے بال چھوڑ دیے۔ اماں، یہ کون ہے؟
لڑکے کی آنکھوں میں اشتیاق تھا۔ کلثوم نے اس کے سوال کا جواب اس کی کمر پر زوردار دھموکہ لگا کر دیا۔ پہلے مجھے یہ بتا، تو نے بڑی بہن کے بال کیوں نوچے؟ اور تو بھی بڑی میسنی ہے، ابھی کیسے گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہی تھی اور اب کیسے دانت نکال رہی ہے، کم بخت نہ ہو تو۔ اماں بتانا، یہ کون ہے؟ لڑکی اپنا رونا بھول کر بڑے اشتیاق سے صوفیہ کے برابر کھڑی اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہاری باجی ہے۔ کلثوم نے سب سے الگ تھلگ لڑکے کو گود میں اٹھایا۔ یہ میرا بچہ ہے، سب سے اچھا بچہ ہے یہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے بچوں، ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ بیبی کی آواز سن کر وہ اندر بھاگے۔ شام تک بچے اس سے کافی مانوس ہو چکے تھے اور اس گھر میں خاصی رونق ہو گئی تھی۔ سورج ڈھلتے ہی کلثوم نے کچن صحن کی جھاڑو لگائی، خوب چھڑکاؤ کیا اور دیواروں سے لگے پلنگ کھینچ کھینچ کر بچھانے لگی۔ صوفیہ نے بھی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن لوہے کے اتنے بھاری بھاری پلنگ اٹھانا، کیا ہلانا بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لمبے چوڑے خاصے ٹھیک ٹھاک ڈول والے بزرگ کھانستے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ایک سنجیدہ صورت والا دراز قد آدمی بھی تھا۔ کلثوم نے انہیں دیکھتے ہی گھونگھٹ نکال۔ آدمی کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کلثوم بھی اس کے پیچھے تھی۔ صوفیہ کچن میں اکیلی رہ گئی۔ بزرگ کے بیٹھنے کے بعد بیبے نے مختصراً الفاظ میں صوفیہ کی ساری کہانی سنا دی۔ وہ سر ہلاتے رہے۔ صوفیہ پتر، ادھر آ۔ بیبے نے اسے آواز دی تو وہ دوپٹہ سر پر اوڑھنے کے بعد ان کے پاس آئی اور سلام کیا۔ یہ تیرا ابا ہے، بیبے نے تعارف کروایا۔ جو اندر گیا ہے وہ تیرا بڑا بھائی ہے، اور پتر، اپنے چھوٹے بھائی کو تو نے دوپہر کو دیکھ لیا تھا۔ میرے گھر میں سب سے زیادہ اسی کی ہی چلتی ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے تو ہماری بیٹی ہے۔ انہوں نے صوفیہ کے سر پر اپنا بھاری ہاتھ جما دیا۔ صوفیہ کو سب کچھ اجنبی ہونے کے باوجود اپنا سا لگ رہا تھا۔ زینب، خالد، محمود، ادھر آؤ، دیکھو ابا تمہارے لیے کیا لایا ہے۔ جلیبی اب بھی اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اعظم گھر میں آیا۔ باہر سے وہ کافی خوشگوار موڈ میں آیا تھا، لیکن صوفیہ کو دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا اور وہ واپس باہر جانے لگا۔ انہوں نے اعظم کو دیکھ کر پوری تھیلی صوفیہ کو تھما دی۔ جا پتر، تو بھی کھا اور بچوں کو بھی دے۔ وہ اندر چلی گئی۔ ادھر آ اعظم، تیرا منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ اسے جو موقع ملا تو اس نے دل کی ساری بھڑاس نکال دی۔ دیکھ ابا، پتہ نہیں کون لڑکی ہے اور کس ارادے سے ہمارے گھر میں آئی ہے، لیکن بیبے تو میری بات سن کر ہی آگ بگولا ہوگی۔ کہتی ہے یہ میرا گھر ہے، جسے چاہوں رکھوں، تجھے سے مطلب؟ ارے پتر، تیری بیبے تو ویسے ہی جلی ہے، پر ہم نے بھی یہ دنیا دیکھ رکھی ہے، یہ لڑکی کسی اچھے گھرانے کی ہے۔ ٹھیک ہے ابا، اعظم نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ چل غصہ چھوڑ، ہاتھ منہ دھو، پھر کھانا کھائیں۔ کلثوم، او کلثوم، روٹی ٹکر کا بندوبست کر۔ بیبے باورچی خانے کی طرف آئیں۔ کمرے میں بڑا سا دسترخوان بچھایا گیا۔ کلثوم نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ابا کی گود میں ڈالا اور صوفیہ کے ساتھ مل کر جلدی جلدی کھانا لگانے لگی۔ کھانے کے بعد بیبے نماز کے لیے چلی گئیں۔ صوفیہ نے سارے برتن سمیٹے اور باورچی خانے میں لے جا کر دھو کر رکھ دیے۔ جب تک کلثوم اپنے بچے کو سلا کر آئی، وہ برتن دھو چکی تھی۔ تم نے برتن دھو دیے؟ میں تو آ ہی رہی تھی۔ کلثوم شرمندہ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، ایک ہی بات ہے۔ کلثوم نے چائے کا پانی رکھا اور تھوڑی دیر بعد سب کو چائے دی۔ چائے پینے کے بعد کلثوم کھڑی ہو گئی۔ آؤ ذرا بستر لگا لیں۔ بڑے کمرے میں سے وہ بستر لا کر رکھتی گئی اور صوفیہ نے سب بستر بچھا دیے۔ سب آ کر بستروں پر لیٹنے لگے۔ سب سے آخر میں اعظم آیا اور کمرے میں سے جہازی سائز پنکھا عین اپنے سرہانے لگا کر لیٹ گیا۔ کلثوم اپنے بچوں کو لے کر پلنگ پر لیٹ چکی تھی۔ اس کے برابر میں صوفیہ کا پلنگ تھا۔ وہ دیر تک ایسے ہی بیٹھی آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتی رہی۔ اب لیٹ جاؤ، کب تک بیٹھی رہو گی؟ کلثوم نے ایک ہاتھ سے 6 ماہ کے قاسم کو تھپکتے ہوئے کہا۔ ہاں پتر، آرام سے لیٹ جا، تیرا اپنا ہی گھر ہے۔ بیبے نے دور سے آواز لگائی۔ اسے سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی میں بے پناہ تبدیلیاں لے کر آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے وہ خود ہی تھک کر لیٹ گئی۔ آہستہ آہستہ بچوں کی آوازیں مدھم پڑنے لگیں۔ سناٹے میں صرف ابا کے خراٹے گونج رہے تھے۔ صوفیہ کو اندازہ تھا کہ نیند نہ آنے کی وجہ اجنبی ماحول اور موٹے موٹے مچھر ہے۔
اس نے زور سے اپنی گردن پر ہاتھ مارا جہاں ایک آدم خور مچھر اس کے جسم کا سارا خون پینا چاہ رہا تھا۔ مچھروں کی فوج سے مقابلہ کرتے کرتے اسے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا۔ سب آرام کی نیند سو رہے تھے۔ صحن میں خاصا اندھیرا پھیلا ہوا تھا سوائے ایک بلب کی روشنی کے۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھی اور اعظم کے پلنگ کی طرف بڑھی اور ادھر اعظم اپنی آنکھیں موندے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ بیبی اور بھابھی کا پلنگ عبور کر کے جب وہ اعظم کے پلنگ کے پاس آئی تو اس کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ اس کا سارا بدن پسینے سے نہا گیا۔ وہ سانس روکے اس کی کسی بھی کارروائی کا منتظر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں سے اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہوئی تو اعظم کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی سی بوندیں چمکنے لگیں۔ صوفیہ نے ہاتھ بڑھایا اور آہستہ سے پنکھے کا رخ اپنی طرف کیا اور جس طرح سے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ اعظم کو لمحہ بھر کے لیے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آیا۔ اس نے گھور کر صوفیہ کو دیکھا جو کروٹ بدل کر لیٹ چکی تھی۔ اس نے بھی آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دن کا آغاز مرغ کی پانگ کے ساتھ ہی ہو گیا۔ جس وقت صوفیہ سو کر اٹھی پورے صحن میں اس کا ہی پلنگ بچھا ہوا تھا۔ اٹھتے ہی ایک احساس شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ بھابھی سب لوگ کہاں ہیں؟ اس نے جمائی روکتے ہوئے پوچھا۔ ابا اور وہ تو کھیتوں پر گئے ہیں، بچے مدرسے گئے ہیں اور اعظم یہیں کہیں ہوگا، اور ہاں بیبی رحمتیں بیوی کے گھر گئی ہیں۔ وہ کچرا سمیٹ کے آگے بڑھ گئی۔ اسے حیرت ہوئی، سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا اور وہ سوئی رہی۔ اچھا، کل سے میں آپ کے ساتھ ہی اٹھا کروں گی، صوفیہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ناشتے کے بعد اس نے پہلی بار اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا جو اچھے خاصے ملگیچے سے ہو چکے تھے۔ بھابھی میں نہاؤں گی۔ کلثوم اس کی بات پر حسب معمول زور سے ہنسی۔ ہاں تو نہا لو، وہ سامنے غسل خانہ ہے۔ وہ بیگ میں سے کپڑے نکالنے کے لیے آ گئی۔ زینب بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئی اور آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اللہ باجی تمہارے کپڑے کتنے پیارے ہیں، ہمارے گاؤں میں تو ایسے کپڑے نہیں ملتے۔ صوفیہ نے اپنا تمام سامان باہر نکال لیا تھا اور ان میں سے کسی مناسب جوڑے کا انتخاب کر رہی تھی۔ صوفیہ نے اس کی بات سنی تو رک گئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں اپنے کپڑوں میں سے تمہارے کپڑے بنا دوں گی، ٹھیک ہے؟ صوفیہ نے اس کا سر ہلایا اور کپڑے اٹھا کر غسل خانے کا رخ کیا۔ نہا دھو کر جب وہ باہر آئی تو زینب کمرے میں اس کے منتظر تھی۔ صوفیہ بال خشک کرنے لگی۔ زینب بھی اس کے ساتھ بیٹھی دنیا جہاں کی باتیں کر رہی تھی۔ اعظم سیدھا کمرے میں چلا آیا اور آتے ہی بغیر کسی تمہید کے گویا ہوا۔ اے لڑکی، تم نے میرے ماں باپ کو تو بیوقوف بنا لیا لیکن مجھے پاگل نہیں بنا سکتی۔ ایک لمحے میں اپنا سب کباڑ سمیٹو اور جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ۔ اعظم صاحب پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، اس نے احتجاج کرنا چاہا۔ خاموش لڑکی، اعظم نے اسے بری طرح جھڑکا۔ فوراً یہاں سے چلی جاؤ ورنہ ایسے کیس میں اندر کروں گا کہ کوئی ضمانت دینے والا نہیں ہوگا۔ زینب اس کی ساری باتیں سن کر بھاگی اور گھر کے پچھواڑے میں مرغیوں کو دانہ ڈالتی بیبے کو جھنجھوڑ ڈالا۔ بیبے، وہ چاچا باجی کو دھمکا رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے اور باجی رو رہی ہے۔ ہائے میں مر گئی، یہ لڑکا مجھے چین سے نہیں رہنے دے گا۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی آئیں تو صوفیہ کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ بے بسی کی حالت میں اپنا منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اور ایک بات غور سے سنو، تم جیسی لڑکیوں کا مقام ہم جیسے شرفا کا گھر نہیں ہے۔ وہ الفاظ سن چکی تھیں۔ انہوں نے ایک زوردار دھموکہ اعظم کی کمر پر لگایا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ جب تجھ سے ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ لڑکی ہماری دی ہے، عزت ہے، تیرے باپ نے اس کو اپنی دی مان لیا تو اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ آنے دے تیرے باپ کو۔ بیبے تو اس کی حمایت نہ کر، تو اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ میں جس لاری میں بیٹھ کر آیا ہوں یہ اس میں ایک لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں نے اپنا کارڈ دکھایا تو وہ لڑکا تو بھاگ گیا اور یہ میرے پیچھے لگ کر یہاں تک آ گئی۔ بیبے کو جیسے سکتہ ہو گیا، اس نے روتے روتے چونک کر سر اٹھایا۔ اعظم نے اپنے ترکش سے آخری تیر نکالا۔ انہوں نے حیرت سے صوفیہ کو دیکھا۔ وہ اپنا تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر اور شیر ہوا۔ ہاں بیبے، پوچھ اس سے، یہ اپنے ماں باپ کا منہ کالا کر کے کہاں جا رہی تھی؟ صوفیہ نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور زور سے چلائی۔ یہ سب جھوٹ ہے، بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا، آپ میری بات سنیں۔ صوفیہ نے ان کا کندھا پکڑ لیا۔ ہاں پتر تو بول، مجھے بتا تو صحیح آخر کیا ہوا؟
اعظم کا خون کھول اٹھا۔ تجھے اس غیر لڑکی کا تو یقین ہے، لیکن اپنے بیٹے کے بعد تجھے جھوٹی لگ رہی ہے؟ تو ٹھیک ہے، تو کوئی ضرورت نہیں، جب تیرا ابا آ جائے تو پھر شہر جانا، عدالت میں مجرم کو صفائی کا موقع دیتی ہے۔ تو کیسا پولیس والا ہے جو قانون کے الف بے سے بھی واقف نہیں؟ جا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر۔ وہ پلنگ پر ایک زوردار مکہ مار کر چلا گیا۔ اوہ سن لڑکی، تو ادھر بیٹھ اور کھل کر ہر بات صحیح بتا۔ میں ہر بات برداشت کر لوں گی، لیکن جھوٹ نہیں۔ جھوٹ ہمیشہ سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے بولا جاتا ہے، اور مجھے دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں۔ پہلی بار ان کے لہجے میں صوبیہ کے لیے سختی اتر آئی۔ بیبے، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسا اعظم مجھے سمجھ رہے ہیں۔ اس بات کو چھوڑ، مجھے شروع سے سچ بتا، کیونکہ اعظم میرا بیٹا ہے اور اسے میں جانتی ہوں، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ صوبیہ اٹھ کر ان کے نزدیک آ گئی۔ اچھا، میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گی آپ یقین کریں گی؟ ہاں، شرط یہی ہے کہ تو سچ بولے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ صوبیہ نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر بتانا شروع کیا۔ میری ماں تو مجھے بہت پہلے ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے بابا ان کا علاج کروا کر خود بیمار ہو گئے، لیکن انہوں نے بابا کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بابا کے بیمار ہونے کے بعد میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ میں اپنے واحد سہارے کو بچانے کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی۔ صبح اسکول سے واپسی کے بعد ٹیوشن پڑھانے چلی جاتی اور 7-8 بجے گھر میں گھستی۔ اس محنت کا یہ ثمر ملا کہ محلے والے میرے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے، لیکن میں ہر بات سے بے نیاز اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے کوششوں میں لگی رہی۔ لیکن کن ذہنیت کے لوگ بظاہر ہر تیمارداری کے لیے آگے آتے اور دبے لفظوں میں ان سے کہتے کہ وہ مجھ پر نظر رکھیں۔ آخر میں کہاں جاتی ہوں، کیا کرتی ہوں؟ ہمدردی کی آڑ میں چلنے والے ان نشتروں نے میرے باپ کو نڈھال کر دیا۔ ان کی حالت بگڑنے لگی۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ میں جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور وہ بیماری کے ہاتھوں شکست کھا کر مجھے اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ رشتہ داروں نے سارے انتظامات سنبھالے، لیکن محلے والوں نے انہیں میرے بارے میں نہ جانے کیا بتایا کہ سوئم کے بعد کوئی پلٹ کر نہیں آیا۔ میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ رہا۔ پورے محلے میں صرف ایک ندیم میرا واحد ہمدرد تھا۔ ندیم نے مجھ سے کہا کہ محلے والے مجھے چین سے نہیں جینے دیں گے۔ بابا کی موت اور لوگوں کے رویوں نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، تو ایسے میں ندیم کا سہارا بہت مضبوط لگا اور ہم لوگ اپنا شہر چھوڑ کر آئے۔ وہ مجھے کسی گاؤں میں لے جا رہا تھا، راستے میں یہ سب ہو گیا۔ اب آپ بتائیے، تمام واقعات میں میرا کیا قصور ہے؟ ایسا لگتا ہے مجھے یہ سب کچھ چھوڑ کر پھر سے ان انسانوں کے جنگل میں جانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس سے مزید ضبط نہ ہوا اور وہ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ مت رو پتر، نہ رو، اسے گلے لگا کر چپ کرانے لگی، لیکن اس کی ہچکیاں بند نہیں ہوئیں۔ اسے کندھے سے لگائے انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں کلثوم کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ یقیناً وہ چھپ کر سب باتیں سن رہی تھی۔ کلثوم، یہ تیری کن سوئیاں لینے کی عادت نہیں جائے گی۔ جا کر ایک گلاس پانی لا۔ کلثوم پر تو جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے وہ بھاگ کر پانی لائی۔ لے صوبی پتر، پانی پی۔ انہوں نے گلاس آگے بڑھایا۔ ان کے چہرے پر بھی شرمندگی جھلک رہی تھی کہ دل ہی دل میں وہ بھی اعظم کی بات پر یقین لے آئی تھی۔ اچھا ہوا پتر، اب بات کھل کر سامنے آ گئی۔ اب میں اعظم کو سب بتاؤں گی تو اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں تیز قدموں سے چلتا ہوا اعظم آیا۔ صوبیہ کی طرف دیکھے بغیر بیبے سے مخاطب ہوا۔ میں نے ابا کو بتا دیا ہے کہ میں شہر جا رہا ہوں۔ اے اعظم، میری بات تو سن، بیبے نے اسے پکارا۔ روزانہ ایسی ہزاروں کہانیاں سنتا ہوں میں۔ وہ اندر جا کر بیگ میں پھر سے اپنا سامان ٹھونسنے لگا۔ بیبے، میری وجہ سے آپ انہیں ناراض نہ کریں۔ صوبیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ میں تو بابا کے ہوتے ہوئے بھی بے سہارا تھی، اب بھی کچھ نہ کچھ کر لوں گی یا پھر کسی دارالامان میں چلی جاؤں گی۔ وہ آنسو پیتے ہوئے بولی۔ ان کا غصہ جو وقتی طور پر ٹھنڈا ہو گیا تھا پھر سے نمودار ہو گیا۔ اعظم اندر سے آیا اور تھوڑی دیر بیبے کے پلنگ کے پاس کھڑا رہا۔ وہ ہمیشہ اسے دعاؤں کے سہارے رخصت کرتی تھی۔ بیبے بالکل خاموش رہی۔ صوبیہ پر بھی اس کی نظر پڑی جو سوجی ہوئی آنکھوں سے بیبے کو دیکھ رہی تھی۔ بیبے، آپ انہیں روک لیں، وہ آہستہ سے بولی۔ اسے جانے دے پتر، جنہیں جانے کی جلدی ہو انہیں روکا نہیں کرتے۔ انہوں نے اعظم کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ بیبے کا یہ انداز وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔
اس نے کلثوم کی طرف دیکھا۔ اس نے بے بسی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ ایک قہر آلود نظر صوبیہ پر ڈال کر دروازے پر جا کر زور سے چلایا، رب رکھا، رب رکھا۔ بیبی بھی آہستہ سے بڑبڑائی۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد ابا گھبرائے ہوئے آئے۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ وہ اعظم کے شہر چلا گیا ہے اور مجھ سے کہہ کر گیا ہے کہ بیبی پر نظر رکھوں۔ وہ ہر کسی پر اندھا اعتماد کر لیتی ہیں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ کچھ نہیں ہوا، تو آرام سے بیٹھ۔ بیبی کا لہجہ بالکل پرسکون تھا۔ آخر بات کیا ہوئی ہے نیک وقت؟ مجھے تو بتا۔ ان سے صبر نہیں ہوا۔ بات کیا ہونی تھی؟ وہ بیزاری سے بولی۔ اسے اس پر شک ہو گیا ہے، کہتا ہے اسے گھر سے نکالو، یہ خراب لڑکی ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ وہ سوچ میں ڈوب گئے۔ چل خیر، ابھی تو میرے کھانے کا بندوبست کر، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ سکون سے بیٹھ کے اور بیبی باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ اب صوبیہ کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کس خاردار راستے پر قدم رکھ دیے تھے۔ جو حالات و واقعات وہ فلموں ڈراموں میں دیکھتی آئی تھی، آج قسمت وہی اس کے ساتھ کر رہی تھی۔ بال باندھتے ہوئے وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے گھر سے قدم باہر نکالا۔ اس سے بہتر تو وہ حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اس وقت ہی کسی دارالامان میں چلی جاتی۔ شاید اس معاشرے میں تنہا لڑکی کا جینا ممکن نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے آج ایک ماں بیٹی میں بھی اختلاف پیدا ہو گئے تھے۔ وہ خود کو سراسر مجرم محسوس کرنے لگی۔ اسے ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے اس نے ایسی منزل کی تلاش شروع کر دی ہے جس کا نام و نشان بھی اسے معلوم نہیں ہے۔ پھر اس نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا اور قدرے پرسکون ہو گئی۔ بالوں کا جوڑا بنا کر اس نے دوپٹہ سر پر اوڑھا اور باہر آ گئی اور منہ دھونے کے لیے جانے لگی۔ دیکھ تو اعظم کے ابا نے رو رو کر کیسے آنکھیں سجا لی ہیں اور یہ سمجھ رہی ہے کہ اعظم اس کی وجہ سے شہر واپس چلا گیا ہے۔ بیبی نے کہا، نا پتر، اس کا دماغ الٹا ہے۔ اکھڑ دماغ ہونے کی وجہ سے تو ہم نے اسے پولیس میں داخل کروایا ہے۔ ابا نے اپنی دانش میں بڑے پتے کی بات کی۔ بیبی کے ہنسنے پر ہلکی سی زبردستی کی مسکراہٹ صوبیہ کے لبوں پر آ گئی۔ اسے وہاں رہتے ہوئے تقریباً 1 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں وہ گھر میں خاصی تبدیلیاں لے آئی تھی جو کہ دیکھنے والے کو پہلی نظر میں اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ بیبی کی اجازت سے اس نے پورے گھر کی سیٹنگ تبدیل کر دی۔ کمرے میں رکھی ہوئی کرسیوں کو اس نے باہر صحن میں لگا دیا۔ کلثوم کو شاید سبزی سے بالکل دلچسپی نہیں تھی، جس کا منہ بولتا ثبوت ایک طرف بڑے خشک پتوں والے گملوں کی صورت میں موجود تھا۔ بچوں کو اس نے مدرسے بھیجنے کے بجائے گھر میں قرآن شریف پڑھانا شروع کر دیا اور ابا کے ساتھ جا کر بچوں کو نزدیک اسکول میں داخل کروا کر آ گئی تھی۔ اس کی اس خدمت سے بیبی اور ابا دونوں ہی خوش تھے۔ خوش تو کلثوم بھی تھی کیونکہ صوبیہ نے اس کا کافی بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ صوبیہ کی آمد کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ محلے والوں کے استفسار پر بیبی نے بتایا کہ صوبیہ ان کے رشتے کی بہن کی بیٹی ہے اور ماں کے مرنے کے بعد اب وہ ان کے ساتھ ہی رہے گی۔ محلے کی چند عورتوں نے اپنے بچوں کو بھی صوبیہ کے پاس پڑھنے بھیجنا شروع کر دیا۔ صوبیہ کو بھی بوریت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ شام کے وقت وہ صحن میں کرسی پر بیٹھی بچوں کو پڑھا رہی تھی جب بچے دری پر بیٹھے زور زور سے اپنا سبق یاد کر رہے تھے۔ دور بچھے پلنگ پر ابا اور بیبی بھی ساتھ بیٹھے اسے پڑھاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ابا نے پرخیال نظروں سے بیبی کو دیکھا تو وہ مسکرا کے بولی، کیا تو بھی وہی سوچ رہا ہے جو میں سوچ رہی ہوں؟ تم کیا سوچ رہی ہے؟ جواباً ابا نے بھی مسکرا کے پوچھا، یہی کہ یہ کڑی ہمارے اعظم کے ساتھ کیسے سونی لگے گی۔ بیبی بھی مسکرائیں لیکن ایک خیال آتے ہی ان کا چہرہ اداس ہو گیا۔ اس کو دیکھو ذرا، ایسا اکڑ کے گیا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، پلٹ کے خبر تک نہ لی اور ہم اس کی شادی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اعظم کے ابا، دیکھ، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہ تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اسے سب کچھ معلوم ہوگا تو وہ آپ ہی مان جائے گا۔ ابا نے اس کو تسلی دی۔ چل فرض کر اگر اس کو یقین آ بھی جائے تو کیا ہوگا؟ آج کل تو سنا ہے شہر میں رہنے والے اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں۔ ان کو ایک نئی تشویش نے آن گھیرا، شہر میں رہتا ہے تو کیا ہوا، ہے تو ہمارا پتر، جو ہم کہیں گے وہی مانے گا۔ ابا بہت زیادہ پرجوش تھے۔ ابا تو یہاں کیسے؟ اعظم ابا کو دیکھ کر حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ کیسے آیا ہوں بھائی، تجھے لینے آیا ہوں۔ ابا نے اس کی حیرانی دور کی۔
یہ تو اپنی ماں کو کیا کہہ کر آیا ہے، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے، ڈھنگ سے کھاتی پیتی بھی نہیں ہے۔ اس بچی نے تیری ماں کو سنبھالا ہوا ہے، ورنہ تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ انہوں نے اس موقع پر صوبیہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ بیبی کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ خود جا کر اس کا حال دیکھ، مجھے تو وہ ٹھیک نہیں لگتی۔ ابا نے آرام سے جواب دیا۔ اعظم پریشان تھا، کیونکہ کبھی اس نے بیبے کو ناراض نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولا، اچھا ابا، تو آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا، میں ذرا ایک ضروری کام نپٹا کر آتا ہوں، پھر ساتھ ہی گاؤں چلیں گے۔ سارے راستے ابا سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہوا آیا۔ انہوں نے سوچا کہ اعظم کو صوبیہ کے بارے میں بتائیں، لیکن لوگوں کی موجودگی میں یہ مناسب نہیں تھا۔ جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو شام ہو چکی تھی۔ بیبے کا چہرہ ایک لمحے کے لیے چمک اٹھا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ کاپیاں چیک کرتی صوبیہ کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ وہ پھر آ گیا تھا، اس کی ذات کی نفی کرنے کے لیے۔ بھئی نیک بخت، سنبھال اسے، لے آیا ہوں میں اسے۔ ابا نے شاپر رکھتے ہوئے بڑی خوشی سے بیبے کو بتایا تھا۔ آیا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اعظم نے پہلے حیرت سے بیبے کو اور پھر ابا کو دیکھا۔ اسے تو بیبے بالکل بھلی چنگی لگ رہی تھی۔ ابا نے اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر سر جھکانا شروع کر دیا۔ اعظم نے قدرے نخوت سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے گھر کا جائزہ لیا۔ پورے گھر میں ایک نمایاں تبدیلی آ چکی تھی، لیکن وہ فوری طور پر سمجھ نہیں پایا کہ تبدیلی مثبت ہے یا نہیں۔ پھر اس نے تھوڑے فاصلے پر کرسی پر بیٹھی ہوئی صوبیہ پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی۔ صوبیہ نے قدرے نروس ہوتے ہوئے بچوں کی چھٹی کر ڈالی۔ چلو بچوں، چھٹی کرو۔ بچے شور مچاتے، بستے اٹھاتے ہوئے بھاگنے لگے۔ اعظم زیادہ دیر تک رکا نہیں اور بیبے کو منانے کے لیے اندر چلا گیا تو صوبیہ کی جان میں جان آئی۔ بیبے تو اب بھی ناراض ہے مجھ سے۔ اس نے اپنے دونوں بازو ان کے گلے میں ڈال دیے۔ چل پیچھے ہٹ۔ کون بیبے؟ کیسی بیبے؟ انہوں نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ جھٹکے۔ بیبے بھی کہتا ہے اور اس کی بات بھی نہیں سنتا۔ بیبے نے اس کا نرم انداز دیکھ کر قدرے سختی دکھائی۔ اچھا، تو اس بات پر اب تک ناراض ہے؟ اعظم نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ اچھا، اب میں فارغ ہوں، اب مجھے بتا، کیا بتا رہی تھی؟ اس نے انہیں پلنگ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب بات بتانے کی نہیں، ماننے کی ہے۔ انہوں نے بھی موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں بیبے کو دیکھا۔ ہاں، ماننے کی۔ اب تمہیں میری ناراضگی ختم کرنے کے لیے صوبیہ سے شادی کرنا ہوگی۔ یہ میری خواہش ہی نہیں، میرا حکم بھی ہے، اور اگر تم نے میری حکم عدولی کی تو سمجھ لوں گی کہ تیرے دل میں میری کوئی عزت نہیں ہے، اور میں ساری زندگی تیری شکل نہیں دیکھوں گی۔ کیا؟ اعظم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تجھے پتہ ہے بیبے تو کیا کہہ رہی ہے؟ اب اس کے لہجے میں ناراضگی سے زیادہ حیرانی تھی، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیبے اسے ایسی انوکھی فرمائش کریں گی۔ بیبے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اجنبی لڑکی کو سہارا تو دیا جا سکتا ہے، لیکن گھر کی عزت نہیں بنایا جا سکتا۔ اعظم نے احتجاجاً نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، تو پھر ٹھیک ہے، اب تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، اپنا اچھا برا جانتا ہے، اب تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں۔ بیبے ناراضگی سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صحن میں موجود صوبیہ کو کمرے میں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، اگرچہ وہ مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ البتہ اسے اندازہ تھا کہ موضوع گفتگو وہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بیبے کمرے سے باہر نکلیں تو ان کا چہرہ اترا اور غمزدہ سا تھا۔ وہ آ کر تھکے تھکے انداز میں اپنے تخت پر بیٹھ گئیں۔ صوبیہ نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو پہلی بار اسے اعظم پر شدید غصہ آیا۔ اعظم بھی باہر آیا اور ایک غصے سے بھری نظر صوبیہ پر پڑی۔ جواباً وہ بھی غصے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اعظم کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرانی اتر آئی۔ یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ پھر وہ باہر چلا گیا۔ صوبیہ بیبے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ سادہ اور معصوم عورت پریشان ہے، اور وہ بھی اپنے چہیتے بیٹے کے ہاتھوں۔ صوبیہ نے اپنا سر ان کے کندھے سے ٹکا دیا۔ بیبے کو بھی اندازہ تھا کہ وہ کس احساس سے اتنی بے دم سی ہو گئی ہے۔ کچھ دیر وہ اسی پوزیشن میں پرخیال نظروں سے سامنے گملے کو تکتی رہیں، پھر ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھیں اور صوبیہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی، ابھی تجھے پتہ ہے ہم اندر کیا باتیں کر رہے تھے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ بات میرے ہی متعلق تھی۔ تجھے معلوم ہے کہ اعظم کیا کہہ رہا تھا؟
انہوں نے کہا، ہاں مجھے گھر سے نکالنے کی بات کر رہے ہوں گے۔ اس کا سر اور جھک گیا۔ نہیں، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن میں نے اس سے بات کی تجھے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رکھنے کے لیے، اعظم کی دلہن بنا کر۔ صوبیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ سی گئیں۔ میں نے سوچا پہلے تجھ سے رائے لے لوں، تو پڑھی لکھی ہے، شہر کی رہنے والی ہے، ہو سکتا ہے تیری کوئی پسند بھی ہو۔ نہیں بیبے نہیں۔ وہ یکدم سے پیچھے ہٹ گئی۔ جب آپ نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہے تو فیصلے کا حق بھی آپ کو ہے، جو آپ کہیں مجھے منظور ہوگا۔ صوبیہ کے اس طرح کہنے پر بیبے کا دل مزید اداس ہو گیا۔ ایک یہ تھی جسے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا اور اس نے اپنا ہر فیصلہ ان پر چھوڑ دیا تھا، اور ایک اپنا خون تھا جسے 28 سال تک سینے سے لگا کر رکھا تھا، پالا پوسا، اور وہ اس کا یہ صلہ دے رہا تھا، سو خواہشیں پوری کرنے والی ماں کی ایک خواہش بھی پوری نہ کر سکا تھا۔ اعظم ٹہلتا ٹہلتا اپنے کھیتوں میں پہنچا، جہاں مراد بھائی کام کر رہے تھے اور ابا بیٹھے ہوکا پینے میں مصروف تھے۔ اس نے ابا کو تنہا بیٹھے دیکھا تو سیدھا ان کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ آج ابا اتنی دیر ہو گئی، بھائی اب تک کام کر رہا ہے؟ فصل تیار ہونے پر زیادہ وقت مانگتی ہے، بس اب کام ختم ہونے والا ہے، لیکن تو یہاں کیسے آ گیا؟ اپنی بیبے کے پاس بیٹھتا۔ ابا نے ہوکے کو منہ سے ہٹاتے ہوئے بات کہی، مجھے تو لگتا ہے ابا بیبے کا دماغ چل گیا ہے۔ اعظم غصے سے بولا، پہلے تو اس غیر لڑکی کو گھر میں رکھ لیا اور اب کہتی ہے تو اس سے شادی کر لے، ورنہ ساری حیاتی تیری شکل نہیں دیکھوں گی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا بیبے کو ہو کیا گیا ہے۔ ویسے تیری بیبے کچھ غلط نہیں سوچ رہی، وہ بچی ہے بھی اتنی پیاری، اس نے ہم پر جادو تو کیا ہے، لیکن وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے، اور پتر کچھ فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں جو صرف بڑوں پر ہی جچتے ہیں۔ مگر ابا، اعظم درمیان میں بول اٹھا، پتر اگر مگر نہیں، ویسے تو میں بھی وہی چاہتا ہوں جو تیری بیبے کی بھی خواہش ہے۔ ویسے تیری مرضی، میں پھر بھی کہوں گا کچھ فیصلے بڑوں کے ہی کرنے کے ہوتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو بچوں کے جوان ہوتے ہی ماں باپ کو اٹھا لیں۔ یہ جملہ سن کر اعظم کا دل پسیج گیا، اور جب ساری حیاتی تیری مانی ہے، ایک بات اور صحیح۔ اس نے کچھ دیر سوچا۔ واقعی جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، چھوٹے ہونے کی وجہ سے بیبے اور ابا نے ہمیشہ اس کے لاڈ اٹھائے تھے۔ اس نے چند لمحہ سوچا اور اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ابا، جیسے تم دونوں کی مرضی۔ ابا کا دل خوش ہو گیا۔ جیتا رہے پتر۔ او مراد، انہوں نے زور سے آواز لگائی، کیا ساری رات یہی کر دے گا؟ ابا تو چل، میں آ رہا ہوں، مراد نے زور سے چلا کر کہا۔ اچھا، واپسی پر مٹھائی لیتا آئیو۔ اس نے ابا کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ چلنے لگا۔ ابا نے گھر میں داخل ہوتے ہی بیبے کو آواز دی، اعظم کی ماں ادھر آ۔ انہوں نے شوہر کا لہجہ اور چہرہ دیکھا تو بہت کچھ سمجھ گئیں۔ اعظم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اعظم مان گیا ہے۔ ابا کے لہجے میں خوشی تھی۔ ہائے، کیا سچ؟ انہوں نے بے اختیار کہا۔ ہاں، اور جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی جلدی کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دماغ پھر سے پلٹ جائے۔ اے اعظم کے ابا، تیرا دماغ بھی لگتا ہے دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کر ختم ہو گیا ہے۔ اتنی خوشی کی خبر اور تو یوں ہی خالی ہاتھ ہلاتا ہوا آ گیا ہے، کم سے کم مٹھائی ہی لے کر آ جاتا۔ وہ مصنوعی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بھائی، میں نے سوچا پہلے تجھے یہ خوشخبری سنا دوں، اور مٹھائی مراد لے کر آ رہا ہے، بس آنے ہی والا ہوگا۔ ان کی باتوں کے درمیان میں ہی مراد آ گیا تھا، اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس نے مٹھائی کا ڈبہ ابا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لے ابا مٹھائی، پر ہے کس چیز کی؟ ہم نے اعظم اور صوبیہ کی بات پکی کر دی ہے۔ ابا نے خوشی خبر مراد کو سنائی۔ وہ سر ہلاتا ہوا کمرے میں چلا گیا اور کلثوم کو ڈبہ تھما دیا۔ اس نے ایک پیڑا اپنے منہ میں رکھا اور دوسرا پیڑا باورچی خانے میں بیٹھی صوبیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ لے بھائی، منہ میٹھا کر، آخر میری دیورانی بننے والی ہے۔ صوبیہ کے دل کی کیا حالت تھی، وہ خود اس سے بے خبر تھی۔ وہ خوش تھی یا ناخوش، اسے خود ہی اندازہ نہیں تھا۔ اعظم کی شادی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی، اور دوسرے دن ڈھولک رکھتے ہی شادی کا روایتی ہنگامہ شروع ہو گیا۔ صوبیہ کو اس دن ہی مائیوں بٹھا دیا گیا، اور باہر کیا ہو رہا تھا وہ بالکل لا علم تھی۔ بہت سی گاؤں کی لڑکیاں بالیاں اس کے کمرے میں گھسی ہوئی اپٹن ملتی تھیں۔ یہ 8 دن ایسے گزرے کہ پتہ بھی نہ چلا۔ بارات کا دن بھی آ گیا۔ جس کمرے میں وہ مائیوں بیٹھی تھی، وہیں اسے دلہن بنایا گیا، اور تمام رسومات کے بعد اسے اعظم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ آج کتنے ہی دن بعد اسے انتہائی
تنہائی نصیب ہوئی تھی۔ تنہا ہوتے ہی اسے مختلف خیالات نے آن گھیرا۔ زندگی تو جیسے ایک بے معنی مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ ندیم کے ساتھ گھر چھوڑ دینا، اعظم سے ملاقات، پھر اس کے بعد اس کے گھر آ جانا اور آخر میں زبردستی اعظم کی زندگی پر مسلط ہو جانا اسے کھیل لگ رہا تھا۔ اعظم اسے پسند نہیں کرتا، اس خیال نے لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھیں نم کیں۔ تو پھر یہ بناؤ سنگھار، یہ سب کیا ہے؟ اس نے دکھی دل اور نم آنکھوں کے ساتھ اپنا دوپٹہ، چوڑیاں اور سب جویلری اتارنا شروع کر دی اور ایک سادہ سا جارجٹ کا سوٹ نکال کر پہنا اور آ کر پھر سے اپنی مسہری پر بیٹھ گئی اور اعظم کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر اعظم شش و پنج میں مبتلا دوستوں کے گھیرے میں تھا، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے۔ دوست کی نظر جب اس پر پڑی تو بولا، اب چلو بھائی، دولہا میاں کے تاثرات تبدیل ہو رہے ہیں، دیکھو تو اس کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ اعظم نے ہفت مٹائی، نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگ بیٹھو۔ نہیں، اب ہم چلیں گے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ حامد نے گھڑی دیکھی، 10:15 ہو رہے تھے اور گاؤں کے حساب سے کافی رات ہو گئی تھی۔ صوبیہ آدھے گھنٹے تک اس کا انتظار کرتی رہی، پھر اسے نیند آنے لگی۔ اس نے کچھ سوچا، پھر پائندی پر پڑی دری مسخری کے برابر میں بچھائی اور بغیر تکیے کے ہی لیٹ گئی۔ اعظم جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا۔ صوبیہ کہیں نہیں تھی، البتہ اس کا جوڑا کرسی پر پڑا تھا۔ وہ کرسی کی طرف بڑھا اور جوڑا اٹھایا۔ وہ جھکا تو نیچے زمین پر سوئی ہوئی صوبیہ پر نظر پڑی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور موتیے کے گجرے اب بھی اس کے بالوں پر اٹکے ہوئے تھے۔ اسے غصے کے ساتھ شدید حیرت بھی تھی۔ وہ تو نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ یہ لڑکی آخر کیا شے ہے، مجھے پریشان کر کے اطمینان سے سو رہی ہے۔ اتنا غصہ شاید اسے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ غصے سے مسخری پر بیٹھا، لیکن فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ ایک اشتعال کی لہر اسے چھوتی ہوئی گزری، دل تو چاہا آرام سے سوئی ہوئی صوبیہ کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے۔ ایک ہفتے سے وہ نیند کو ترس رہا تھا، لیکن اپنی خواہشوں پر عمل نہیں کر سکا اور پھر مسخری پر چاروں خانے چت لیٹ گیا۔ کچھ دیر وہ اسی پوزیشن میں چھت کو گھورتا رہا، پھر آخر اسے نیند آ گئی۔ سحر ہیزی کی عادت نے اسے جلد ہی اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پہلے اپنے سجے ہوئے کمرے کو دیکھا۔ کمرے میں لٹکی ہوئی لڑیاں کوئی خوبصورت سرگوشی سنے بغیر ہی مرجھا گئی تھیں۔ اس نے مسخری پر سے ہی ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کو جھنجھوڑ دیا۔ اوپر آ کر لیٹ جاؤ، بے آتی ہوں گی۔ نیند میں دھت صوبیہ نے بامشکل آنکھیں کھولی، موندی موندی آنکھوں سے تھوڑی دیر اعظم کو دیکھا۔ صوبیہ کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے حیرت اور پھر اجنبیت اتر آئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور اپنے بکھرے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ اعظم بھی چھت کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، یہ مت سمجھنا کہ شادی ہونے سے میری رائے تمہارے بارے میں بدل گئی ہے۔ میری نظر میں آج بھی تم وہی لڑکی ہو اور میں تمہیں شدید ناپسند کرتا ہوں۔ تم کون ہو؟ ایک شکی پولیس آفیسر، اور پولیس والوں سے تو مجھے ویسے ہی نفرت ہے۔ ایسا پولیس آفیسر جو تفتیش کے بغیر ہی لوگوں کو مجرم قرار دے دے۔ تفتیش تو ہوگی اور ضرور ہوگی، یہ مت سمجھنا میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا۔ وہ تمہیں شہر جا کر مصروف ہو گیا تھا، ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اب میں تمہارے بارے میں مکمل انکوائری کرواؤں گا۔ صوبیہ نے سر جھٹکا، انکوائری کرو گے؟ اگر ایسا ہی تھا تو بیبے کو انکار کر دیا ہوتا، اب کیوں بلا وجہ صبح ہی صبح میرے منہ لگ رہے ہو؟ وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ آج سے پہلے شاید ہی کسی دولہا دلہن کے درمیان اس طرح گفتگو ہوئی ہے۔ اعظم کا حیران ہونا بیجا نہ تھا۔ باہر سے بیبے کی آواز آئی۔ اعظم نے دروازہ کھولا، بیبے اندر آ گئیں۔ صوبیہ نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چلو تم دونوں ہاتھ منہ دھو لو، تمہارا ابا خاص طور پر حلوائی سے تمہارے لیے ناشتہ بنوا کر لایا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں کو ایک ساتھ ہی ناشتہ کرنا پڑا۔ بیبے اور کلثوم سامنے ہی بیٹھی تھیں۔ صوبیہ سوچ رہی تھی کہ جس کے ساتھ 2 لقمے کھانا مشکل ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زندگی کس طرح گزرے گی۔ دن مختلف قسم کے ہنگاموں کے درمیان کٹ گیا۔ شام کو ولیمہ تھا، پھر اسے دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ یوں تو گھر میں سب ہی خوش تھے، لیکن بیبے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اعظم، تو نے میری بات مان کے میرا دل جیت لیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اسے کبھی دکھ مت دینا، بیچاری یتیم ہے، دکھوں کی ماری ہے۔ بیبے کی بات سن کر اس نے سوچا، پتہ نہیں یتیم ہے بھی یا نہیں، یہ تو خدا جانتا ہے کہ یہ دکھوں کی ماری ہے یا پھر اس کی وجہ سے اس کے گھر والے دکھی ہوں گے۔ اور ہاں، ایک اور بات میری کان کھول کر سن لے، اگر تو نے اس کو دکھ پہنچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
انہوں نے مصنوعی دھمکی دی تو وہ محض ایک ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ دن بھر کے شور شرابے کے بعد آخر اعظم کو وہیں آنا پڑا جہاں وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ بیزاری سے وہ کمرے میں آیا تو صوبیہ بے نیازی سے اپنی نیل پالش اتار رہی تھی۔ اس نے اعظم کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور یہی ایک بات اعظم کو طیش میں مبتلا کر گئی۔ آخر یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ کچھ بھی تھا، اسے صوبیہ سے اس طرح کے رویے کی توقع نہیں تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا جیسے اسے چھوٹے سے جرم پر بڑی سی سزا سنا دی ہے اور اب وہ کسی جیل کی تنگ کوٹری میں بند ہے اور سزا دوچند کرنے کے لیے اسے ناپسندیدہ شخصیت کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے خیال میں یہ کمرہ قید خانہ ہی تھا کہ وہ زور سے چلا کر بول بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ بیبے سن سکتی تھی، اور باہر جا بھی نہیں سکتا تھا کہ ابا دیکھ لے گا۔ وہ خود کو بے بس قیدی محسوس کر رہا تھا۔ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ ٹہلنے سے اس کا غصہ اور بھی بڑھنے لگا تو صوبیہ کے پاس تیزی سے آیا اور زور سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم کیا چیز ہو؟ آخر جس دن سے میری زندگی میں آئی ہو میرا سکون غارت کر دیا ہے۔ صوبیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ کتنی عجیب بات ہے، جو شخص دوسروں کا سکون غارت کرتا ہو اسے بھلا کس طرح سکون نصیب ہوگا؟ میں نے بھلا کس کا سکون غارت کیا ہے؟ اعظم نے دانت وینچ کر دبے دبے لیکن سخت لہجے میں کہا۔ صوبیہ کچھ کہے بغیر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ جواب دو، خاموش کیوں ہو گئی؟ اعظم نے اس کے بال ہاتھ میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اعظم کی سانسیں اس کی گردن سے ٹکرا رہی تھیں۔ غصے کی وجہ سے وہ تیزی سے سانسیں لے رہا تھا۔ سانس کی رفتار تو صوبیہ کی بھی تیز ہو چکی تھی کیونکہ اسے اعظم کے اس شدید رد عمل کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ یہ جو روزانہ فرضی پولیس مقابلوں میں اتنے لوگ مر رہے ہیں وہ کون مار رہا ہے؟ اعظم نے حیران ہو کر اس کے بال چھوڑ دیے۔ صوبیہ کی آنکھوں میں اب بھی خوف موجود تھا۔ ہاں، جو یہ روزانہ بے گناہ لوگ مرتے ہیں ان میں دہشت گردوں سے زیادہ پولیس والوں کے ہاتھ مرتے ہیں۔ وہ اب بھی اپنے موقف پر قائم تھی۔ تم نے بھی کتنے بے گناہوں کو ستایا ہوگا، کتنے ہی گھروں کا سکون غارت کیا ہوگا، اور اب مجھ سے سکون کی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے بات کے اختتام پر گہری سانس لی اور اعظم سے قدرے دور ہو گئے۔ اعظم بھی اس کی باتوں سے گڑبڑا سا گیا۔ سارے پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور میں کم سے کم ان پولیس والوں میں سے نہیں ہوں۔ صوبیہ کے حواس بھی بحال ہو چکے تھے اور اس نے اسی کے انداز میں اپنی بات دہرائی۔ اور اسی طرح گھروں سے نکلنے والی سب لڑکیاں بد کردار نہیں ہوتیں۔ سب لڑکیاں اپنے گھروں سے ماں باپ کی عزت کی نیلامی کے لیے نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے نکلتی ہیں۔ مگر میں کیسے یقین کر لوں؟ اور اب میری سمجھ میں آیا ہے کہ میرے گھر والے کیسے تمہارے دیوانے ہوئے تھے۔ یقیناً ایسے ہی لچھے دار باتوں کا جادو تم نے ان پر بھی چلایا ہوگا۔ اعظم کے لہجے سے صاف بے اعتباری جھلک رہی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں… بس کریں اعظم صاحب، اب میں مزید آپ کی بکواس نہیں سن سکتی۔ صوبیہ نے چلا کر کہا۔ آہستہ بولو۔ اعظم نے دانت پھینچے۔ باہر آواز چلی جائے گی۔ بات تم نے شروع کی اور خواہ مخواہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ اعظم نے آنکھیں پھاڑی۔ میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا اور تم سمجھ رہی ہو کہ میں تم سے فری ہو رہا ہوں؟ تمہیں کون سا تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں؟ صوبیہ نے عملی ثبوت دیتے ہوئے چادر اٹھائی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اتنی زیادہ انسلٹ اعظم کی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ دل تو اس کا نہ جانے کیا کیا چاہ رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ چھلتے بھونتے انداز میں اس نے صوبیہ کو دھکا دیا اور مزید دور ہو گیا اور تکیہ منہ پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یوں تو 4 دن ہی گزرے تھے لیکن اعظم کے لیے یہ دن بڑے کٹھن تھے، اور شہر جاتے وقت وہ جتنا خوش تھا اس سے پہلے کبھی اتنا خوش نہیں ہوا تھا۔ بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے اس نے کہا، اچھا بیبے، رب رکھا، خوش رہ۔ بیبے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی، پھر کچھ سوچ کر صوبیہ کی طرف بڑھا جو دروازے کی چوکھٹ تھامے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ صوبیہ نے اس کو اپنی طرف آتا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرانگی اتر آئی۔ اعظم نے سرگوشیانہ انداز میں صوبیہ سے کہا، اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ صوبیہ کے لبوں سے ایک ٹھنڈی سانس نکلی اور وہ جواب دیے بغیر کمرے کے اندر چلی گئی۔ اعظم اس کے پیچھے تھا۔ صوبیہ نے اپنا پرس کھولا اور اس میں شناختی کارڈ نکال کر سرد آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اعظم کی طرف بڑھایا۔ اعظم کے باہر آنے پر کلثوم نے شرارت سے بیبے سے کہا، بیبے، اب تجھے اعظم کی راہ نہیں تکنی پڑے گی۔ بیبے کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اعظم چلا گیا۔ بیبے نے ایک بار پھر ہاتھ ہلایا۔ آج اسے گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور صوبیہ نے خود کو پہلے کی طرح مصروف کر لیا تھا۔
لیکن اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھا گئی تھی، حالانکہ بیبے کا خیال تھا کہ اسے تو اب بہت خوش رہنا چاہیے۔ وہ بار بار اسے ٹوکتی، اے کڑی، تو ہر وقت چپ چپ رہنے لگی ہے، کوئی تکلیف ہو تو یہ نہ سمجھ کہ تو بے سہارا ہے، پہلے میں تیری بیبے ہوں، اس کے بعد اعظم کی۔ انہوں نے محبت سے اسے گلے لگایا۔ اعظم کو جیسے ہی فرصت کے لمحات میسر ہوئے تو وہ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا۔ موٹا سا تالا لٹک رہا تھا۔ اس نے معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک پان کے کیبن کا انتخاب کیا۔ یہاں سامنے والے مکان میں جمشید صاحب رہتے ہیں، ان کا دور کا عزیز ہوں، ان سے ملنے آیا ہوں۔ اعظم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جمشید صاحب کا تو کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا، بیچارے بھلے مانس آدمی تھے، پان والے نے جواب دیا۔ اور ان کی بیگم صاحبہ؟ اعظم نے پوچھا۔ لگتا ہے آپ بہت عرصہ بعد آئے ہیں، ان کی بیگم تو 10-12 سال پہلے ہی انتقال کر گئی تھی۔ ان کے بچے کہاں گئے؟ اعظم نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی، صوبیہ۔ اس کے نام پر پان والے نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھ کر معنی خیزی سے جواب دیا۔ اعظم کو ان کا یہ انداز بالکل نہیں بھایا۔ وہ کہاں ہوتی ہے؟ اس نے صورت موڑی سے کہا۔ اب وہ کہاں ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ لڑکا تو خیر واپس آ گیا، لیکن شاید لڑکی کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ ویسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوا۔ اعظم کا بی پی ہائی ہو گیا۔ اچھا، مہربانی کر کے اس لڑکے کا مجھے ایڈریس بتائیے۔ مشکل اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا۔ ہاں کیوں نہیں۔ انہوں نے دور لگے پول کی طرف اشارہ کیا۔ اسی گھر میں رہتا ہے وہ لڑکا۔ اعظم تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ یہاں کے لوگ اسے بالکل پسند نہیں آئے تھے۔ اس نے زور سے نیلے گیٹ کو بجایا۔ اندر سے لڑکی کی آواز آئی۔ کون ہے؟ ندیم سے ملنا ہے، اعظم نے کہا۔ ندیم بھائی تو گھر پر نہیں ہے۔ کچھ اندازہ ہے وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ آج چھٹی ہے ندیم بھائی کی، وہ ہوٹل پر بیٹھے ہوں گے۔ اندر سے پھر آواز آئی۔ شکریہ، اعظم کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اتنی بھاگ دوڑ کیوں کر رہا ہے، کیا اس لڑکی کی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے؟ اور ایسا ہے تو کیوں؟ اس کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا۔ قریبی ہوٹل پر وہ لڑکا اسے نظر آ ہی گیا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں۔ اعظم نے جا کر اس کا کندھا ہلایا۔ آپ؟ وہ یقیناً اسے پہچان گیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، بس تم سے کچھ ضروری باتیں معلوم کرنی ہیں، اعظم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی۔ وہ لڑکا یا تو بہت ڈرپوک تھا یا پھر پولیس والوں کا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ تم بس یہ بتاؤ کہ تم صوبیہ کو کب سے جانتے ہو؟ اعظم نے ٹو دا پوائنٹ بات کی۔ اور اگر تمہیں اس سے محبت تھی تو اسے یوں راستے میں کیوں تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے ہو؟ اعظم کے لیے یہ سب کہنا مشکل تھا، لیکن اسے یہ بات ختم کرنی تھی جس کے لیے وہ اتنے دن سے پریشان تھا۔ دراصل بات یہ ہے، ندیم کا اعتماد قدرے بحال ہو گیا۔ نہ میں اس سے محبت کرتا تھا اور نہ اسے مجھ سے محبت تھی۔ کیا؟ اعظم نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، ہم لوگ گھر سے بھاگے نہیں تھے، میں اسے دوسرے شہر لے کر جا رہا تھا، اس لیے ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہماری مجبوری تھی۔ اچھا، بہت خوب، مجھے بتاؤ گے کہ وہ کیا مجبوری تھی تمہاری؟ اس نے طنزیہ لہجہ اپنایا۔ بات صرف اتنی ہے کہ محلے والے بہت خراب ہیں۔ ہاں، اس بات کا تو مجھے بھی کچھ اندازہ ہو رہا ہے، اعظم نے سر ہلایا۔ صوبیہ بہت شریف اور معصوم لڑکی تھی اور اپنے باپ کا بوجھ خود اٹھا رہی تھی، کیونکہ اس کا بیمار باپ برسوں سے بستر پر پڑا تھا۔ ان کی زندگی میں ہی لوگ صوبیہ پر انگلیاں اٹھاتے تھے، لیکن ان کے مرنے کے بعد تو لوگوں کو کھلی آزادی مل گئی تھی۔ صوبیہ بہت پریشان تھی، میں نے اس کو سہارا دینا چاہا، لیکن میرے گھر والے راضی نہ تھے۔ میں نے صوبیہ سے بات کی، اس نے مجھے کہا کہ وہ اسے دوسری جگہ چھوڑ آئے تاکہ کسی پرسکون علاقے میں رہائش اختیار کر کے اپنا بوجھ اٹھا لے۔ یہاں کے لوگوں نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی، وہ کسی شہر کے بجائے گاؤں میں رہنا چاہتی تھی۔ راستے میں آپ مل گئے، میں خوفزدہ ہو گیا اور اسے تنہا چھوڑ آیا۔ اعظم کے دل پر پڑا ہوا بوجھ لمحہ بھر میں اتر گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ندیم سے ہاتھ ملایا۔ ویسے میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ سب باتیں مجھ سے کیوں پوچھی ہیں؟ میں جب سے وہاں سے آیا ہوں میرے دل پر بوجھ سا ہے۔ صوبیہ جانے کس حال میں ہوگی، میری وجہ سے وہ گھر سے بے گھر ہو گئی ہے۔ اعظم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور مسکراتا ہوا ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ دوسرے ہی دن وہ گاؤں جا پہنچا۔ جا، تیرا گھر والا آیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کچھ پکا کر کھلا، ایسا کر سوجی کا حلوہ بنا لے۔ بیبی نے اسے پاس بیٹھتے دیکھ کر کہا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گرما گرم حلوے کی پلیٹ اٹھائے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔
بس یہی بات اس کی سب سے اچھی ہے، اتنی پھرتی سے کام کرتی ہے کہ سامنے والے کو خبر تک نہ ہو۔ اور ایک وہ کلثوم ہے، آج کی کہیں تو کل کی خبر، ابھی بھی بڑی سو رہی ہے۔ بیبے نے کہا، اعظم تو اندر جا کر حلوہ کھا اور آرام کر۔ بیبے نے اسے اٹھایا، وہ اندر چلا گیا۔ صوبیہ ہاتھ میں پلیٹ لیے اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ بیبے نے گھوم کر اسے دیکھا۔ اے لڑکی، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جا یہ اس کو دے کر آ، یہی ٹھنڈا کر دے گی کیا؟ صوبیہ کسی خیال سے چونکی۔ بیبے آپ نہیں کھائیں گی؟ ارے بھائی، مجھے کھانا ہوگا تو میں خود نکال کر کھا لوں گی، جا تو اسے دے کر آ۔ صوبیہ کمرے میں آئی تو وہ تکیہ لگا کر نیم دراز بیٹھا تھا۔ صوبیہ نے آگے پلیٹ رکھی اور بغیر کچھ کہے جانے لگی۔ اعظم نے جاتے ہوئے صوبیہ کا بازو پکڑا۔ جب پکا دیا ہے تو کھلا بھی دو، اس نے ذو معنی لہجے میں کہا۔ صوبیہ نے اسے ترچھی نظر سے دیکھا۔ اب ایسی نظروں سے نہ دیکھو ورنہ قتل کا مقدمہ بن جائے گا۔ ہاں، آپ سے کچھ بعید بھی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اعظم نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ آخر تم مجھے اتنا برا کیوں سمجھتی ہو؟ کیوں، کیا برا سمجھنے کا حق صرف آپ کے پاس ہے؟ لیکن میں تو تمہیں برا نہیں سمجھتا، اعظم نے نرم لہجے میں کہا۔ اچھا، کب سے؟ صوبیہ نے ایک ادا سے کہا۔ جھوٹ بولوں یا سچ؟ اعظم نے جاتے ہوئے صوبیہ کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا۔ آپ سچ بولیں یا جھوٹ، آپ کے منہ سے کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ ویسے تم بیبے کے سامنے تو بڑی بیگی بلی بنی رہتی ہو، یہ کمرے میں آتے ہی تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ اعظم نے شوخی سے، بیبے کے سامنے صرف میں بیگی بلی نہیں بنتی، ایک بیگا بلا بھی ہوتا ہے۔ صوبیہ نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ اچھا چلو، جھگڑا ختم کرو، اتنا بڑا افسر تم سے معافی مانگتا ہے تو معافی مانگتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا۔ صوبیہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا دل صاف ہو چکا ہے۔ کیوں، آپ کی انکوائری پوری ہوگی کیا؟ اعظم شرمندہ ہو کر اپنا سر کھجانے لگا۔ اعظم کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھ کر ایک بار پھر صوبیہ کی ہنسی آ گئی۔ تم بہت عجیب لڑکی ہو، اعظم بولا۔ ویسے مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ میں شہر میں جس گھر میں رہتا ہوں اس کے گملے سوکھ گئے ہیں، پردے نہ جانے کب سے تبدیل نہیں ہوئے، اور گھر کی سیٹنگ بھی بہت فرسودہ ہے۔ اگر تم یہ سب کر سکو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ اس کے اس انداز پر صوبیہ پھر اپنی ہنسی نہیں روک سکی اور ہنستی چلی گئی۔ خوشی جب خود اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی تو وہ کیوں دروازہ نہ کھولتی؟ ختم شد۔ تو میرے عزیز لسنرز، اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔